بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. بک 1 چیپٹر نمبر 10 فورتھ لیکچر کے ساتھ آپ کا ٹیچر پروفیسر ذیشان ممتاز آپ سے مخاطب ہوں. چیپٹر نمبر 10 اے مائلڈ اٹیک آف لکٹس ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا کہ جب ایک گاؤں پہ ٹڈیوں کا حملہ ہوا اور ایک لڑکی جو ہے مارگریٹ، اس نے زندگی میں پہلی بار یہ دیکھا تو اس کی فیلنگز وغیرہ فوکس کی ہوئی ہیں رائٹر نے، اور جو کچھ اس نے دیکھا اس کی فرسٹ جو آبزرویشن ہے اس کے بارے میں رائٹر جو ہے وہ ڈیٹیل سے بتا رہا ہے. تو ٹڈیوں کے حملے کے بعد گاؤں والوں نے پریکاشنی میئرز لیے، اس کے باوجود ٹڈیوں کا حملہ ہو گیا اور ٹڈیوں نے فصل کو تباہ کرنا شروع کر دیا. اور ایسے میں یہ ہوا کہ ہر چیز ہی وہاں پہ درخت ٹوٹنا پھوٹنا، شاخیں ٹوٹنا شروع ہو گئیں، درخت گرنا شروع ہو گئے، اور زمین جو ہے وہ ساری کی ساری وہ حرکت کرتے ہوئے پورے جو کیڑے تھے ان کے نیچے تھی، اور ایک قسم کی ٹڈیوں کی بارش کی طرح ہو رہی تھی. پہاڑ کی طرف سے نظر آ رہا تھا کہ جیسے ٹڈیوں کی بارش برس رہی ہو، اور انہی ٹڈیوں کی بوچھاڑ میں سے ایک آدمی گھر بھاگتا ہوا آیا اور آ کے وہ مارگریٹ سے مخاطب ہوا. تو ادھر سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے. وہ آدمی بھاگتا ہوا آیا، کیڑوں کی تھرو دا ہیل آف انسیکٹس اے مین کیم رننگ. کیڑوں کی بوچھاڑ میں سے ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور اس نے یہ آ کے کہا کہ آل دا کراپس فنشڈ، تمام فصلیں فنشڈ برباد ہو گئیں، ختم ہو گئیں. آل دا کراپس فنشڈ، تمام فصلیں برباد ہو گئیں. نتھنگ لیفٹ، کچھ نہیں بچا. ہی سیڈ، اس نے کہا کہ تمام فصلیں برباد ہو گئیں، کچھ نہیں بچا. تو اچھا یہ تو اس نے کہہ دیا، لیکن صورتحال کیا تھی؟ رائٹر کہتا ہے بٹ دا گانگز ور اسٹل بیٹنگ. کہتا ہے جو گانگز تھیں، جو گھنٹیاں تھیں، ور اسٹل بیٹنگ، وہ ابھی بج رہی تھیں، لیکن گھنٹیاں ابھی بج رہی تھیں. گانگز یعنی بیلز وغیرہ جو ہے، جو گھنٹیاں ہیں وہ ابھی بج رہی تھیں. بٹ دا گانگز ور اسٹل بیٹنگ، لیکن گھنٹیاں ابھی بج رہی تھیں. دا مین اسٹل شاؤٹنگ، آدمی ابھی بھی چلا رہے تھے. اینڈ مارگریٹ آسٹ، اور مارگریٹ نے پوچھا، لیکن گھنٹیاں ابھی بج رہی تھیں. دا مین اسٹل شاؤٹنگ، آدمی ابھی بھی چلا رہے تھے. اینڈ مارگریٹ آسٹ، اور مارگریٹ نے پوچھا، وائی ڈو یو گو آن ود اٹ دین، پھر آپ نے یہ سب کیوں جاری رکھا ہوا ہے؟ آپ نے یہ سب کیوں، پھر آپ نے یہ کیوں جاری رکھا ہوا ہے؟ یعنی یہ سوال اس کا اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ ان دو لائنز میں رائٹر نے بتا دیا کہ آدمی نے تو آ کے کہا کہ تمام فصلیں تباہ ہو گئیں، کچھ نہیں بچا. اچھا، اب کوسچن مارگریٹ جو کر رہی ہے کہ وائی ڈو یو گو آن ود اٹ دین، آپ نے یہ سب کیوں جاری رکھا ہوا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گانگز ور اسٹل بیٹنگ، گھنٹیاں ابھی بھی بج رہی تھیں. مین اسٹل شاؤٹنگ، آدمی ابھی بھی چلا رہے تھے. اینڈ مارگریٹ آسٹ، اور مارگریٹ نے پوچھا، وائی ڈو یو گو آن ود اٹ دین، کہ پھر آپ نے یہ کیوں جاری رکھا ہوا ہے؟ یعنی اگر فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، ٹڈیاں سارا کچھ کھا گئی ہیں، تو گھنٹیاں بجانے اور شور مچانے کا مقصد تو ٹڈیوں کو بھگانا تھا کہ تاکہ جو فصلیں ہیں وہ بچ جائیں. لیکن اگر وہ ٹڈیاں سارا کچھ کھا چکی ہیں، آدمی آگے کہہ رہا ہے کہ سب کچھ تباہ ہو گیا، کچھ باقی نہیں بچا، لیکن گھنٹیاں ابھی بھی بج رہی تھیں اور لوگ ابھی بھی شور مچا رہے تھے. تو مارگریٹ نے پوچھا کہ پھر آپ نے یہ سب کیوں جاری رکھا ہوا ہے؟ تو آدمی نے جواب دیا، دا مین سوارم از ناٹ سیٹلنگ، اصل لشکر از ناٹ سیٹلنگ، نہیں بیٹھ رہا. اصل لشکر ابھی نہیں بیٹھ رہا، اصل لشکر نے ابھی ٹھکانہ نہیں بنایا. دے آر ہیوی ود ایگز، یہ ہیوی ود ایگز انڈوں سے بھرے ہوئے ہیں. دے آر ہیوی ود ایگز، یہ انڈوں سے ہیوی ہیں، انڈوں سے بھرے ہوئے ہیں، یہ ٹڈیاں انڈوں سے بھری ہوئی ہیں. دے آر لوکنگ فار اے پلیس ٹو سیٹل، دے آر لوکنگ فار اے پلیس، یہ جگہ ڈھونڈ رہی ہیں، ٹو سیٹل، بیٹھنے کی، اینڈ لے، اور انڈے دینے کی. یہ بیٹھنے کی اور انڈے دینے کی جگہ ڈھونڈ رہی ہیں. If we can stop the main body settling on our farm, if we can stop، اگر ہم روک لیں، the main body، اصل ٹڈیوں کو، settling، بیٹھنے سے، on our farm، اپنے کھیت پر. اگر ہم اصل ٹڈیوں کو اپنے کھیت پر بیٹھنے سے روک لیں، اگر ہم اصل ٹڈیوں کو اپنے کھیت پر بیٹھنے سے روک لیں، that's everything، تو یہی سب کچھ ہے. تو یہی سب کچھ ہے، یعنی یہی بڑی بات ہے. اگر ہم اصل لشکر ابھی نہیں بیٹھ رہا، اصل لشکر نے ابھی ٹھکانہ نہیں کیا، اگر ہم ان کو اپنے کھیتوں پر بیٹھنے سے روک لیں تو یہی بہت بڑی بات ہے. اف دے گیٹ اے چانس، اگر انہیں موقع مل گیا، ٹو لے دیئر ایگز، ان کے انڈے دینے کا، اگر انہیں ان کے انڈے دینے کا موقع مل گیا، وی آر گوئنگ ٹو ہیو ایوری تھنگ ایٹن فلیٹ، تو ہمارا سارا کچھ کھا کر صفایا کر دیں گے. ایوری تھنگ، ہر چیز، ایٹن، کھا کے، فلیٹ، صفایا کر دیں گے. ود ہاپرز ٹڈے، لیٹر آن، بعد میں آنے والے، بعد میں آنے ٹڈیوں کے جو بچے ہوتے ہیں، جو آف سپرنگز ہوتے ہیں، امیچور جو انسیکٹس ہیں، وہ ہاپرز کہلاتے ہیں، ٹڈے کہلاتے ہیں.
تو کہتے کہ اگر اف دے گیٹ اے چانس ٹو لے دیئر ایگز، اگر انہیں ان کے انڈے دینے کا موقع مل گیا، وی آر گوئنگ ٹو ہیو ایوری تھنگ ایٹن فلیٹ، تو ہمارا سارا کچھ کھا کے صفایا کر دیں گے، ود ہاپرز ٹڈے لیٹر آن، بعد میں، تو بعد میں جو ٹڈے ہیں وہ ہمارا سارا کچھ کھا کے صفایا کر دیں گے. ہی پکڈ اے اسٹرے لکسٹ، اس نے ایک اسٹرے، ایک بھٹکتی ہوئی، ایک پھرتی ہوئی، لکسٹ ٹڈی کو اٹھایا. اسٹرے بھٹکتی ہوئی، ایسٹرے لاسٹ، ہوم لیس، وانڈرنگ، جو ہے وہ ٹڈی کو اٹھایا. اس نے ایک جو ہے وہ بھٹکی ہوئی پھرتی ہوئی ایک ٹڈی کو اٹھایا. اینڈ اسپلٹ آف ہز شرٹ، اپنی شرٹ سے، اپنی قمیض سے، اس نے اپنی قمیض سے ایک پھرتی ہوئی ٹڈی کو اٹھایا. اینڈ اسپلٹ ڈاؤن، اور اس کو کچل دیا. اسپلٹ ڈاؤن، اس کو کچل دیا. ود ہز تھمب نیل، اپنے انگوٹھے کے ناخن سے، اور اپنے انگوٹھے کے ناخن سے اس کو کچل دیا. اٹ واز کلاٹڈ ان سائڈ، اٹ واز کلاٹڈ، اس کے اندر گچھے تھے. کلاٹڈ گچھے تھے، کلسٹرڈ، گیدرڈ، کلیکشنز، گروپڈ، اس کے اندر گچھے تھے. ود ایگز، انڈوں کے، اس کے اندر انڈوں کے گچھے تھے. ہی پکڈ اے اسٹرے لکسٹ آف ہز شرٹ، اس نے اپنی قمیض سے ایک پھرتی ہوئی ٹڈی کو اٹھایا. اینڈ اسپلٹ ڈاؤن ود ہز تھمب نیل، اور اسے اپنے انگوٹھے کے ناخن سے کچل دیا. اٹ واز کلاٹڈ ان سائڈ ود ایگز، اس کے اندر انڈوں کے گچھے تھے. امیجن دیٹ ملٹی پلائڈ بائی ملینز، امیجن دیٹ، اس نے کہا ذرا اس کو تصور کرو، سوچو. ملٹی پلائڈ، ضرب دے کے، بائی ملینز، لاکھوں سے، اس سے ذرا لاکھوں سے ضرب دے کے تصور کرو، لاکھوں سے ضرب دے کر سوچو. یعنی وہ جو انڈے نکلے ہیں، وہ انڈے ہر ٹڈی میں اتنے ہیں، تو یہ لاکھوں ٹڈیاں ہیں، کروڑوں ٹڈیاں ہیں، تو ان انڈوں کو اس سے ذرا ضرب دے کر سوچو. یو ایور سین آ ہاپر سوام، کیا تم نے کبھی ٹڈوں کا لشکر دیکھا ہے؟ آن دا مارچ، مارچ کرتے ہوئے، پیش قدمی کرتے ہوئے، بڑھتے ہوئے، انکریز ہوتے ہوئے. کیا تم نے ٹڈوں کے لشکر کو مارچ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ٹڈوں کے لشکر کو بڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ اچھا، مارکیٹ نے شاید نفی میں سر ہلا دیا، کیونکہ وہ پھر وہی آدمی ہی کہہ رہا ہے. کہتے ہیں ویل، اچھا، یو آر لکی، پھر تم خوش قسمت ہو. یو آر لکی، تم خوش قسمت ہو. اچھا، اس پر اب جب وہ اتنا ڈرا رہا ہے تو مارگریٹ نے اب کہتے ہیں اس سے پوچھ لیا، از اٹ ویری بیڈ، کیا یہ بہت برا ہوتا ہے؟ یعنی وہ جو ٹڈوں کا لشکر، ٹڈیاں انڈے دے جاتی ہیں، اس میں سے اگر ٹڈے نکل آتے ہیں تو کیا یہ بہت برے ہوتے ہیں؟ از اٹ ویری بیڈ، کیا یہ بہت برا ہوتا ہے؟ آسکڈ مارگریٹ فیئرفلی، مارگریٹ نے خوفزدہ ہوتے ہوئے پوچھا. مارگریٹ نے خوفزدہ ہوتے ہوئے پوچھا، کیا یہ بہت برا ہوتا ہے؟ اینڈ دا اولڈ مین سیڈ امپیتھیکلی، اور بوڑھے آدمی نے جو ہے امپیتھیکلی کہا، اپنی بات پہ زور دیتے ہوئے کہا. امپیتھیکلی کہا، اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا. امپیتھیکلی، فورسفلی، ڈیفینیٹلی، ویگرسلی، ایڈنٹلی، اس نے کہا، اس نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وی آر فنشڈ، ہم تباہ ہو گئے. دس storm may pass over، یہ لشکر شاید گزر جائے. بٹ ونس دے ہیو اسٹارٹیڈ، لیکن ایک مرتبہ یہ جب آنا شروع ہو جاتے ہیں، دے ول بی کمنگ فرام ڈاؤن فرام دا نارتھ، اب تو وہ یہ شمال سے آتے رہیں گے. نو ون آفٹر اندر، ایک کے بعد ایک کر کے، لیکن ایک بار جب یہ آنا شروع ہو جاتے ہیں تو ایک کے بعد ایک کر کے یہ شمال سے آتے رہیں گے. اینڈ دین دیر آر دا ہاپرز، اور پھر یہاں ٹڈے بھی آئیں گے. اٹ مائٹ گو آن فار 2 or 3 years، یہ کام شاید 3 یا 4 سال، 2 or 3 years، 2 یا 3 سال تک جاری رہے. اچھا، وہ بوڑھا کچھ زیادہ ہی پیسیمسٹک ہو رہا ہے، خاصا زیادہ ہی مایوسی والی باتیں کر رہا ہے، زیادہ ہی ڈرا رہا ہے نا، کہ ایک بندہ ڈر رہا ہو تو ویسے ہیومن سائیکی ہے کہ اس کو اور ڈرایا جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ مارگریٹ نے پوچھا، کیونکہ پہلی بار دیکھا ہے، تو کہتی بہت برا ہوتا ہے؟ تو اس نے بڑا زور دے کے کہا بہت برا، بہت برا. ایک بار ہی آنا شروع ہو جاتے ہیں تو بس پھر آتے رہیں گے، آتے رہتے ہیں، پھر ٹڈے آتے ہیں، یہ بس 2-3 سال تک یہ کام جاری رہے گا. تو مارگریٹ کو بھی شاید اندازہ ہو گیا کہ جی اتنی بری باتیں، اتنا زیادہ مایوسی والی باتیں کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو کہتے اب مارگریٹ نے چلا کے کہا، اس کو غصے سے کہا، اس نے کہا فار دا لارڈ سیک، سیڈ مارگریٹ اینگریلی، مارگریٹ نے غصے سے کہا، فار دا لارڈ سیک، خدا کے لیے. اسٹل ہاف کرائنگ، تقریباً چلاتے ہوئے، چلانے والی، رونے والے انداز میں اس نے کہا، تقریباً چلاتے ہوئے اس نے کہا، مارگریٹ نے غصے سے کہا کہ خدا کے لیے، وٹس ہیئر از بیڈ انف، جو یہاں پر ہوا ہے کافی برا ہے، جو یہاں پر ہوا ہے یہی کافی برا ہے. از ناٹ اٹ، نہیں ہے کیا؟ فار آل دو دا ایوننگ ایئر واز نو لانگر بلیک اینڈ تھک، اب اگرچہ، یعنی ایسے مارگریٹ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا جو ہو گیا وہ کافی برا ہو گیا، یعنی اس سے بری باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہنے کا اس کا یہ مطلب ہے.
کیا کافی نہیں ہے کیا؟ اس نے کہا کہ مارگریٹ نے غصے سے کہا تقریباً چلاتے ہوئے کہ خدا کے لیے جو ہو چکا ہے وہ کافی برا ہے، نہیں ہے کیا؟ یعنی اتنا برا ہو چکا ہے، اتنا یہ برا کافی نہیں ہے کیا کہ اور بھی ابھی برا ہوگا، اور بھی بری باتیں کر رہے ہو؟ تو اب کیوں مارگریٹ یہ کہہ رہی تھی کہ بھئی کافی برا ہو چکا ہے بس اب، یعنی اچھے کی امید کرنی چاہیے، کیونکہ جو فار آلدو دا ایوننگ ایئر واز نو لانگر بلیک اینڈ تھک، کیونکہ اب جو شام کی جو فضا تھی واز نو لانگر بلیک، اب زیادہ تاریک، اینڈ تھک اور گہری نہیں تھی، زیادہ تاریک اور گہری نہیں تھی، بٹ آ کلیئر بلو، بلکہ صاف نیلے رنگ کی تھی۔ شام کی جو فضا تھی وہ زیادہ تاریک اور گہری نہیں تھی بلکہ صاف نیلے رنگ کی تھی، ود اے پیٹرن آف انسیکٹس، جس میں پیٹرن آف انسیکٹس، ایک پیٹرن کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ جو انسیکٹس کیڑے تھے وزنگ بھن بھنا رہے تھے، دس وے اینڈ دیٹ اکراس اٹ، ادھر ادھر، جو ہوا میں ادھر ادھر کیڑے ایک خاص ترتیب کے ساتھ بھن بھنا رہے تھے، یعنی وہ جیسے پہلے انی بڑی ہوئی تھی کہ کوئی ادھر سے آ رہے ہیں کوئی ادھر سے آ رہے ہیں، کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا، آسمان بھی تاریک ہو چکا تھا اور ہر طرف سے کیڑے ہی کیڑے برستی ہوئی بارش کی طرح نظر آ رہے تھے، وہ صورتحال نہیں تھی۔ اب ایک خاص ترتیب کے ساتھ کوئی دایاں طرف کوئی بایاں طرف کوئی ادھر ادھر تھوڑے تھوڑے بھن بھناتے پھر رہے تھے، آسمان نظر آ رہا تھا۔ تو اب اس کا مطلب کہ وہ جو حملہ تھا وہ رک چکا ہے، مزید ٹڈیاں نہیں آنے لگیں، اور جو ظاہر ہے کہ آئی ہے وہ انہوں نے بھی اٹھ کے آخر جانا ہی ہے، چلے جانا ہے۔ تو یہ صورتحال تھی۔ کہتے کہ پھر آلدو دا ایوننگ ایئر واز نو لانگر بلیک اینڈ تھک، جو شام کی فضا تھی وہ زیادہ تاریک اور گہری نہیں تھی، بٹ کلیئر بلو، بلکہ صاف نیلے رنگ کی تھی، ود اے پیٹرن آف انسیکٹس، جس میں ایک خاص ترتیب کے ساتھ جو کیڑے تھے وزنگ دس وے اینڈ دیٹ اکراس اٹ، ہوا میں ادھر ادھر بھن بھناتے پھر رہے تھے۔ ایوری تھنگ ایلس، ہر اور چیز، ٹریز درخت، بلڈنگز عمارتیں، بشز جھاڑیاں، ارتھ زمین، واز گون انڈر دا موونگ برون میسز، واز گون جا چکے تھے، انڈر دا موونگ حرکت کرتے ہوئے، برون میسز بھورے اجسام کے نیچے، یعنی بھوری ٹڈیوں کے نیچے۔ کہتے ہر اور چیز، درخت، عمارتیں، جھاڑیاں اور زمین حرکت کرتی ہوئی بھوری ٹڈیوں کے نیچے جا چکے تھے، یا حرکت کرتی ہوئی بھوری ٹڈیوں کے نیچے تھے۔ تو خیر مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ کوئی حملہ کم ہوا ہے، ٹڈیاں خاصی ہیں، کافی تعداد میں ہیں، کافی مقدار میں ہیں، ہر چیز کے اوپر بیٹھی ہیں، درختوں کے اوپر بھی، جھاڑیوں کے اوپر بھی، زمین کے اوپر بھی، ہر چیز پہ ٹڈیاں بیٹھی ہیں، لیکن وہ جو حملہ ہو رہا تھا کہ مزید آئے جا رہی تھیں، وہ ختم ہو چکی ہیں، کیونکہ اب جو فضا ہے وہ صاف نیلے رنگ کی تھی، کوئی آسمان نظر آ رہا تھا، کوئی گہری اور تاریک نہیں تھی، اور ٹڈیاں ایک اگر چند ایک تھیں بھی صحیح تو ایک خاص ترتیب کے ساتھ ادھر ادھر جو ہے وہ پھر رہی تھیں۔ تو اس لیے مارگریٹ نے غصے سے کہا اسے کہ بس کرو، جو ہو چکا ہے کافی برا ہو چکا ہے، تو مطلب مزید بری باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تھا کہ ہر چیز حرکت کرتی بھوری ٹڈیوں کے نیچے تھی۔ اچھا، پھر رائٹر یہ پیراگراف جو ہے اس میں نیکسٹ پیراگراف میں مارگریٹ کی فیلنگز پہ فوکس کر رہا ہے کہ مارگریٹ نے تھوڑی بہادر ہے کہ اس نے کہتے اس بات کو ترجیح دی کہ وہ اس کے بارے میں سوچے ہی نہ، یعنی وہ سوچ کے پریشان ہوئے جا رہی ہے نا کہ کیا ہو گیا، بربادی ہو گئی، تباہی ہو گئی، خرابی ہو گئی۔ تو کہتے ہیں اب مارگریٹ جو ہے، مارگریٹ نے اس بات کو ترجیح دی، پریفرڈ اس چیز کو ترجیح دی، ناٹ ایون ٹو تھنک آف دیم، کہ ان کے بارے میں سوچے بھی نہ۔ مارگریٹ نے اس بات کو ترجیح دی کہ ان کے بارے میں سوچے بھی نہ۔ آفٹر دا مڈ ڈے میل، دوپہر کے کھانے کے بعد، دا مین وینٹ آف ٹو دا لینڈس، آدمی زمینوں کی طرف چلے گئے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد آدمی زمینوں کی طرف چلے گئے۔ ایوری تھنگ واز ٹو بی ری پلانٹڈ، ہر چیز کو انہوں نے دوبارہ پلانٹ کرنا تھا، دوبارہ اگانا تھا۔ ود اے بٹ آف لک، تھوڑی سی خوش قسمتی سے، another psalm wouldn't come traveling down just this way، اور لشکر جو ہے وہ نیچے اس راستے سے سفر کرتے ہوئے نہیں آئے گا۔ but they hoped، بلکہ انہیں یہ امید کرنی تھی، it would rain very soon، کہ جلد بارش ہوگی۔ to spring some new grass، to spring جس سے نکلے گی، grow ہوگی، some new grass نئی گھاس نکلے گی، because the cattle would die otherwise، کیونکہ دوسری صورت میں ورنہ مویشی مر جائیں گے۔ there was not a blade of grass left، کوئی ایک پتی بھی گھاس کی نہیں بچی تھی، on the farm کھیت پر کوئی درخت کی ایک پتی بھی باقی نہیں بچی تھی۔ as far مارگریٹ، جہاں تک مارگریٹ کا تعلق تھا، she was trying، وہ کوشش کر رہی تھی، to get used، عادی ہونے کی،
to the idea of 3 or 4 years of Lackett's, ٹڈیوں کے 3 یا 4 سال کے حملے کے خیال کی. جہاں تک مارگریٹ کا تعلق تھا تو ٹڈیوں کے 3 یا 4 سال کے حملے کا جو خیال تھا اس کی عادی ہونے کی کوشش کر رہی تھی. یعنی وہ کوشش کر رہی تھی کہ اس ذہن میں یہ بنا لے کہ ٹھیک ہے جی ہو جائے گا تو کیا ہوا, تو اپنے آپ کو جو ہے ٹڈیوں کے 3 یا 4 سال کے حملے کے خیال کی عادی ہونے کی یا عادی کرنے کی کوشش کر رہی تھی. Leopards were going to be like bad weather from now on. اب کے بعد سے ٹڈیاں ایک برے موسم کی طرح ہو گئی تھیں. always imminent, ہمیشہ متوقع, جو ہمیشہ متوقع ہوتا ہے. جیسے برا موسم ہمیشہ متوقع ہوتا ہے, ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے, ایک ایٹ ہینڈ ہوتا ہے, امپینڈنگ ہوتا ہے, کمنگ اپان ہوتا ہے, تو وہ بھی ہمیشہ متوقع ہو گئی تھیں, ایک برے موسم کی طرح ہمیشہ متوقع ہو گئی تھیں. she felt like a survivor. وہ اپنے آپ کو ایک سروائیور, ایک بچ جانے والے کی طرح محسوس کر رہی تھی. سروائیور, بچ جانے والے کی طرح, ریمیننگ پرسن, باقی رہ جانے والے بندے کی طرح محسوس کر رہی تھی. آفٹر وار, جنگ کے بعد. یعنی پھر وہی فیلنگز کیا ہے مارگریٹ کی, رائٹر کیونکہ شروع سے وہ ہیومن فیلنگز انٹروڈیوس کروانا چاہتا ہے, تو وہ جو ہے جنگ کے بعد بچ جانے والے انسان کی طرح محسوس کر رہی تھی اور سوچ رہی کہ if this devastated, اگر یہ devastated, یہ تباہ شدہ, and mangled, اور فنا شدہ, کنٹری سائڈ گاؤں, واز ناٹ ریون, برباد نہیں ہوا تھا, وٹ دین واز ریون, پھر آخر بربادی کیا ہوتی ہے. اگر یہ تباہ شدہ فنا شدہ گاؤں برباد نہیں ہوا تو پھر بربادی اور کس کو کہتے ہیں, اور بربادی کیسے ہوتی ہے. بٹ دا مین ایٹ دیئر سپر, لیکن لوگوں نے اپنا سپہر کا کھانا کھایا, ود گڈ ایپیٹائٹ, ایپیٹائٹ جو ہے گڈ ہنگر, اچھی بھوک کے ساتھ, ہنگر کے ساتھ, ٹیسٹ کے ساتھ, ریلش کے ساتھ, پیٹ بھر کے, یعنی اچھی بھوک کے ساتھ پیٹ بھر کے اپنا سپہر کا کھانا کھایا, اور کہا اٹ کوڈ ہیو بین ورس, اس سے زیادہ برا ہو سکتا تھا. واز دیٹ دے سیڈ, انہوں نے جو کہا وہ یہ تھا کہ اٹ کوڈ بی مچ ورس, یہ اس سے بہت زیادہ برا ہو سکتا تھا. یعنی کہ وہ لوگوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور کہا جی بچت ہو گئی ہے, بچت ہو گئی ہے, اس سے زیادہ برا ہو سکتا تھا, اس سے بہت زیادہ برا ہو سکتا تھا. لیکن مارگریٹ جو ہے پھر وہ ظاہر ہے وہ پچھلی لائن کو اگر دیکھیں تو اسی سینس میں ہے کہ وہ سوچتی رہی کہ اگر یہ فنا شدہ اور برباد شدہ گاؤں جو ہے وہ تباہ, فنا شدہ گاؤں, برباد شدہ گاؤں اگر تباہ نہیں ہوا تو پھر آخر تباہی اور کیا ہوتی ہے, تباہ تو ہو گیا ہے. تو یہ اس کی فیلنگز ہیں. تو سمپلی جو ہے وہ میسج یہی کنوے کیا گیا کہ جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں, جو ہے مصیبتیں ہوتی ہیں, جو کلامٹیز ہوتی ہیں, اس کے سامنے انسان جو ہے وہ بالکل بے بس ہے, اور جتنی بھی کوشش کرے اس سے بچنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا بعض اوقات, اور اللہ تعالیٰ کی رضا پہ ہی اور اس کی جو بھی اس کی مرضی ہو اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے. تو جو ہے وہ ہیومن بینگز آر نتھنگ مور دین پپٹس ان دا ہینڈز آف ڈیسٹنی, تو تقدیر کے ہاتھوں میں ہم کوئی بھی چیز نہیں ہے. وہ شیکسپیئر بھی جیسے کہتا ہے نا کہ ایز فلائز ٹو وانٹن بوائز آر وی ٹو گاڈز, دے کل اس فار دیئر اسپورٹ. جیسے مکھیاں کوئی شرارتی بچوں کے لیے ہوتی ہیں کہ شرارتی بچے جو ہے وہ مکھیوں کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں, کہ مذاق مذاق میں مارتے رہتے ہیں, تو ایسے ہی ہم جو ہے وہ خداؤں کے لیے, دیوتاؤں کے لیے ہیں, وہ بھی اپنے کھیل کھیل کے لیے ہمیں مارتے رہتے ہیں. تو یہ خیر وہ تو ایک سمپل سی ایک شیکسپیئر کی خیر بات ہو گئی. لیکن اگر ہم بھی ویسے اس کو اپنے ایک ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے اور اپنے ایک اس حوالے سے بھی لیں کہ ہم بھی بالکل بے بس ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے, فطرت کے سامنے. وہ جس طریقے سے جیسے بھی چاہیں ہمیں جو ہے ہم سے کسی بھی قسم کا کوئی امتحان لے سکتا ہے اللہ تعالیٰ لے سکتا ہے, فطرت ہم سے کوئی نہ کوئی امتحان لے سکتی ہے. اور کوئی بھی مصیبت ہم پہ اگر آ جائے تو وہ چاہے کرونا وائرس کی صورت میں ہو, وہ چاہے ٹڈیوں کی صورت میں ہو, وہ چاہے کسی بھی صورت میں ہو, تو ہم اس کے سامنے بالکل بے بس ہیں, چاہے ہم جتنی احتیاطیں کریں, جتنی جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ زور لگائیں. تو یہاں تک ہو گیا یہ چیپٹر. کل ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے انشاءاللہ, اور اس کے بعد اس چیپٹر کا آپ کو ٹیسٹ دیا جائے گا. تو کل جو ہے انشاءاللہ دوبارہ آپ سے بات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.